امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف شکنجہ کس دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ ایکٹ کے تحت پرتشدد کارروائیوں اور جرائم میں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے قید خانے میں رکھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے حراستی مرکز کھولنے کی ہدایت کر دی۔ کہا گوانتانامو بے جیل میں 30,000 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ امریکہ میں جرائم اور تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا کے 6 لاکھ تارکین وطن پر ملک بدری کا تلوار لٹکا دی۔ عارضی تحفظ کے احکامات منسوخ۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوم کا کہنا ہے وینزویلا کے تارکین وطن کو 2 ماہ میں ملک سے نکال دیں گے۔ 18 ماہ تک ملک بدری سے تحفظ کا مطلب جرائم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ملک بدری کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ امریکی صدر کے متنازع فیصلے جاری۔ حماس کے حامی طلباء کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ آج نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے، جس کے تحت امریکہ سے فلسطین کی حمایت میں مظاہروں میں حصہ لینے والے طلباء کو ملک بدر کیا جائے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا خطے کے ممالک سے تارکین وطن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کا حصہ نہ بننے کا مطالبہ۔ وائٹ ہاؤس نے وفاقی امداد منجمد کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے گزشتہ روز وفاقی قرضوں، گرانٹس، مالی امداد روکنے کی ہدایات کی تھیں۔ کاروباری گروپس اور پروفیشنلز نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ درخواست کے مطابق فنڈنگ روکنے سے لاکھوں شہری متاثر، ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امداد کی بندش کو عارضی طور پر منسوخ کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ امریکہ میں پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، جو درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جنٹری بیچ نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ بولے رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ رچرڈ گرینل نے خود بتایا کہ ان کو ڈیپ فیک AI والی پریزنٹیشنز دی گئی تھیں۔ گرینل کی اب پاکستان سے متعلق پہلے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ 4 سال بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ نامناسب تھا۔ پاکستان اور امریکہ کی موجودہ قیادت میں ہم آہنگی ہے۔ ہم یہاں سرمایہ کاری کے لیے آئے ہیں۔ سرمایہ کار پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت، ریئل اسٹیٹ، معدنیات اور انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی امریکی خاتون کا واپس جانے سے انکار۔ جہاز میں شور شرابہ کرنے پر اتارا گیا۔ خاتون کراچی میں ایک فلیٹ کے باہر کئی گھنٹے بیٹھی رہی۔ پولیس نے حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے امریکی خاتون کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ پولیس نے امریکی خاتون کو گارڈن علی اپارٹمنٹ سے وومن پولیس اسٹیشن منتقل کیا، مگر اس کے اصرار پر دوبارہ علی اپارٹمنٹ منتقل کر دیا گیا۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 اور نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف دی ویمن بل کی منظوری بھی دے دی۔ تینوں بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکے ہیں۔ پیکا ترمیمی قانون کے تحت فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکیں گی۔ جرم پر اکسانہ، جعلی یا جھوٹی رپورٹس اور اداروں کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کو سوشل میڈیا مواد بلاک یا ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ PFUJ پیکا ایکٹ کے خلاف آج پٹیشن دائر کرے گی۔ PFUJ کا صدر پاکستان کی جانب سے بل پر دستخط کرنے پر اظہار مایوسی۔ سیکرٹری جنرل PFUJ رانا محمد عظیم نے کہا، امید تھی صدر مملکت صحافیوں سے مشاورت کا کہہ کر ایکٹ حکومت کو واپس بھیجیں گے۔ قانون بننے کے باوجود آزادی صحافت کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ 14 فروری کو ملک بھر کے ساتھ عالمی سطح پر بھی احتجاج کریں گے۔ ادھر پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے پیپا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی صدا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔
PIA کے پائلٹ سے متعلق بیان پر سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے پر غور ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو چارٹر کی توثیق بھی ایجنڈے کا حصہ۔ DG/FIA محمد اسحاق جہانگیر عہدے سے فارغ۔ ایڈیشنل DG/FIA جان محمد کو DG/FIA کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ جان محمد مستقل DG کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق DG/FIA احمد اسحاق کو کشتی حادثات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں ناکامی پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ IGKP اختر حیات گنڈاپور کو بھی عہدے سے ہٹا کر گریڈ 21 کے ذوالفقار حمید کو نیا IGKP تعینات کر دیا گیا۔ حکومت نے PTI کے تحریری مطالبات کا جواب اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے سے یکسر انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز تھی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ اس پر کمیشن بنانے سے متعلق رائے مانگی گئی۔ اسپیکر یا حکومت اپنا تحریری جواب پبلک نہیں کرے گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے لیے 6-8 مہینے تک کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ گنڈاپور وزارت اعلیٰ اور بیرسٹر گوہر بھی لمبے عرصے تک عہدے پر نظر نہیں آ رہے۔ حکومت اور PTI دونوں کا ہدف ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل میں رہیں۔ موجودہ حکومت کی ضمانت PTI ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق آئینی بینچ میں سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے 7 کاپیاں آئینی بینچ کے ججز کو دیں۔ 4 ججز نے ریکارڈ بغیر دیکھے واپس کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ہمارے لیے اس ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں۔ جسٹس امین الدین خان بولے ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے تاکہ عوام ان ملزمان کی مذمت کر سکیں۔ برطانیہ میں 6 روز میں تیسرا طوفان۔ جنوبی انگلینڈ میں موسلا دھار بارش، 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے مواصلات کا نظام متاثر۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے مختلف حصوں کے لیے یلو وارننگ جاری۔ اس سے قبل آنے والے دونوں طوفانوں سے معاملات زندگی شدید متاثر ہوئے تھے۔ مختلف حادثات کے دوران ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ ادھر امریکہ میں نئے برفانی طوفان کے باعث ریاست ایریزونا میں 10 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ نیو میکسیکو، کولوراڈو، کینساس اور نبراسکا میں آج شدید برف باری کا امکان۔ وسطی ٹیکسس سے مغربی کینٹکی تک 6 انچ تک بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفانی طوفان سے بجلی معطل اور راستے بند ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے بعض علاقوں میں سیلاب کا بھی خدشہ۔